الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اور مستقل دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی آبیاری عطا فرمائے، ایمان بڑھوتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے حیات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور اس سیریز میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکمرانی ہے اور ان کا طرز حکومت ہے اس کے مین فیچرز، خصوصیات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس زمن میں آج یہ ہماری آخری نشست ہے، اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں ہم نے اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا۔ اولیات، the first things یا فرسٹ ٹائم جو کام ہو رہے، پہلی مرتبہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اولیات، اول سے اولیات، تو وہ کام جو ریاستی امور چلانے کے لیے فرسٹ ٹائم تاریخ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیے، ان کا ذکر پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا، تو 10 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان تین عنوانات کے تحت، آج کی نشست میں 3 عنوانات کے تحت 12 باتیں ہم اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ باتیں ریپیٹیشن محسوس ہوں گی، مگر اس کو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے، تو یہ اولیات عمر کے طور پر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آج کی گفتگو کو ہم باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے عسکری اور دفاعی اولیات، عسکری سطح پر، دفاعی سطح پر جو امور سیدنا عمر نے انجام دی، اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہوا، تاریخ میں پہلی مرتبہ ریاست کی سطح پر ایسا ہوا، مربوط انداز میں، جامع انداز میں، آئیے اس پر کلام کرتے ہیں۔ عسکری اور دفاعی اولیات میں نمبر 1 مستقل فوج، یعنی رضاکاروں کے بجائے باقاعدہ تنخواہ دار اور مستقل فوج کا قیام عمل میں لائے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی، والنٹیئرز ہوتے ہیں اور ضرورت پیش آتی ہے۔ آج بھی جنگوں کے موقع پر ایک اسٹینڈنگ آرمیز کا کانسیپٹ تو موجود ہے، مگر کئی مرتبہ شہریوں کو بھی پھر پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں، رضاکار ہوتے ہیں۔ البتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رضاکاروں کی بجائے باقاعدہ تنخواہ دار اور مستقل فوج کا قیام اس کو انٹرٹین کیا اور اس کا بلکہ آغاز کیا، اور یہ اولیات عمر میں شامل ہے کہ باقاعدہ تنخواہوں پر مربوط انداز میں فوج کا نظم و نسق قائم کیا سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 فوجی چھاؤنیاں، لکھا ہے فوجوں کی رہائش کے لیے کوفہ، بصرہ اور فسطاط جیسے شہر اور چھاؤنیاں بسائیں، یہ بہت بڑے پیمانے پر، ایون آذربائیجان تک جو ہے وہ نظام خلافت سیدنا عمر کے دور میں پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوفہ، بصرہ جیسے بڑے شہروں میں بڑی فوجی چھاؤنیاں بنائیں۔ آج کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آج دنیا کی طاقتیں، بڑے ممالک جو ہیں وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں فوجی اڈے بنا دیں، پتہ ہے نا آپ کو، جو آج ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں جی، جہاں سے ایک بڑے ملک سے ہزاروں میل دور جانا بڑا لاجسٹک پرابلم ہے، تو اڈے بنا کر رکھو تاکہ جب کبھی موو کرنا تو وہاں سے موو کر لیں گے، جب کبھی اقدام کرنا وہاں سے کر لیں گے۔ یہ دنیا نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا بہت ڈی سینٹرلائز کرنے کا معاملہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ سیدنا عمر سے سیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مختلف بڑے شہروں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی، باقاعدہ وہاں ہزاروں فوجیوں کے رہنے کا انتظام، تربیت کا انتظام، اور ان کو اسٹینڈنگ رکھنا، یعنی اسٹینڈ بائی رکھنا، رادر صحیح الفاظ ہوں گے، اسٹینڈ بائی رکھنے کا پورا انتظام یہ فوجی چھاؤنیوں کے ذریعے سے سیدنا عمر نے کیا رضی اللہ عنہ۔ تیسری بات گھوڑوں کی نشانی، ایک تو ہے گھوڑوں کو پالنا، وہ تو قرآنی حکم کے مطابق وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ قوت کے ذریعے سے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہو تم تیاری کرو، جنگی صلاحیت حاصل کرو۔ یہ ذکر تو پہلے بھی ہے، مگر آج ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھیں، گھوڑوں کی نشانی۔ سرکاری گھوڑوں پر شناخت کے لیے باقاعدہ نشان، یعنی داغ لگانے کا طریقہ شروع کیا۔ کیسے پتہ چلے گا یہ سرکاری گھوڑا ہے؟ تو خاص ایک نشانی، کچھ داغ کر وہ نشانی لگائی جاتی، جس سے پتہ، جیسے آج کل تو ایک کارڈ ہے نا، لوگ کارڈ لگا لیتے ہیں، میں فلاں ادارے کا ہوں، بیج لگا لیں میں فلاں ادارے کا ہوں، بیج لگا لیں میں فلاں فورسز کے فلاں ادارے کا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ تو گھوڑوں کو بھی داغ لگا کر نشانی لگائی جاتی تھی، پتہ چلے کہ یہ سرکاری طور پر پالے جانے والے گھوڑے اور جن کو ملک کے دفاع کے لیے اور آگے کبھی اقدام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ،
یہ کلاسیفیکیشن، کیٹیگرائزیشن، سمبلائزیشن، سمبل لگا دی، نشانی لگا دی، سبحان اللہ، یہ اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں۔ یہ تین میں سے پہلی بات کے تحت تین باتیں آ گئیں، عسکری اور دفاعی اولیات سیدنا عمر کے تعلق سے رضی اللہ عنہ۔ دوسرا نقطہ یا گفتگو کا دوسرا حصہ وہ ہے عدالتی اور سماجی اولیات، عدالتی اور سماجی اولیات۔ اس میں سے پہلا نقطہ جو کہ پوری آج کی ترتیب کا چوتھا نقطہ ہے، قاضیوں کی علیحدگی، بہت بڑی بات ہے۔ عدلیہ کی آزادی کب ہوگی؟ جب آزادی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے ججز فیصلے کر رہے ہوں۔ تو قاضیوں کی علیحدگی، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا اور شہروں میں ایک الگ قاضی ججز مقرر کیے، یعنی عدلیہ رہے گی، انتظامیہ رہے گی۔ ملکی انتظام چلانے والوں کو عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایڈمنسٹریشن کو الگ رکھا ہے، جوڈیشری کو الگ رکھا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بہت کچھ اور بھی ہو رہا ہے، مگر ادھر کیا ہوا؟ قاضیوں کی، ججز کی علیحدگی کا معاملہ، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا اور شہروں میں ایک الگ قاضی یعنی ججز کو مقرر کیا۔ عدلیہ اپنے کام کرے، آزادی کے ساتھ فیصلے کرے، انصاف کا بول بالا، عدل کا قیام ہو، اور انتظامیہ اپنے انتظامی امور کو انجام دے۔ سیدھی سی بات، ہر ادارہ اپنا کام صحیح طریقے پر کرے نا تو نظام حکومت صحیح طرح چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ ادارہ تو یہ ہے، کام وہ کر رہا ہے، دوسرا ادارہ تو ایکس ہے، کام وائی والا کر رہا ہے، تو پھر تو کیوس ہوگا، انتشار ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، عدالتی اور سماجی اولیات کے تحت اور مزید باتیں۔ نمبر 5 پوری آج کی جو ترتیب ہے، 5واں نقطہ، تراویح کی باجماعت نماز۔ ویسے تو یہ مذہبی امور میں بھی آئے گا، آگے چل کے آ سکتا تھا، یہاں پر اس کو میں لسٹ ڈاؤن کیا۔ رمضان المبارک میں باجماعت نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام کروایا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سنت کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چنانچہ سنت فاروقی کہہ لیجئے کہ سیدنا عمر نے ایک مصلی پر سب کو جمع کر کے 20 رکعت تراویح باجماعت کا اہتمام کیا صحابہ کرام کے مشورے سے۔ تو یہ تراویح کی جماعت کی نماز جو باقاعدہ اب مسلم امہ رمضان میں اس کا اہتمام کرتی ہے، اولیات عمر میں شامل، اس کا آغاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے کیا۔ چھٹا نقطہ ہے آج کی پوری ترتیب کے اعتبار سے، وہ ہے مردم شماری۔ سبحان اللہ، سینسس جسے کہتے ہیں انگلش میں، مردم شماری کچھ مرتبہ پاکستان میں بھی ہوئی، نتیجے پورے نہیں آ پاتے، سامنے مسائل ہیں۔ تو یہ مردم شماری کو آج کے دور کی شے نہیں، فرسٹ ٹائم ریاست کی سطح پر اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کا آغاز کیا ہے سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ سلطنت میں موجود نفوس کی باقاعدہ گنتی مردم شماری کروائی۔ اور یہاں تک سنیے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا معاملہ ہوا، اور سیدنا عمر کے دور میں تو اس کو ریاست کی سطح پر ایک نظام کے تحت لایا گیا۔ بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، لڑنے والے کتنے ہیں، ہتھیار کتنوں کے پاس ہیں، اینڈ سو آن۔ یہ ڈیٹا، اس سے بڑے فیصلے کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو مردم شماری کا اہتمام ہوا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فرسٹ ٹائم یہ سینسس کا معاملہ اور مردم شماری کا معاملہ ریاستی سطح پر ہوا ہے۔ 14 صدیوں پہلے یہ سارے اسٹرکچرز، یہ سارے سسٹمز اور یہ ساری تفصیلات ایک مربوط اور جامع کمپریہنسو انداز میں سیدنا عمر نے ہمیں عطا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7ویں بات، اگین یہ بات پہلے بھی آئی ہے مگر یہ ریاست کی سطح پر ہے تو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وظائف اطفال کے حوالے سے۔ وظائف اطفال، طفل بچے کو کہتے ہیں، اطفال اس کی جمع۔ چنانچہ دودھ پیتے بچوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ معذور کے گھر میں یا ایسے شخص کے گھر میں جو کمانے کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے روپیہ پیسہ بچے کے منہ میں تو نہیں جائے گا، وہ اس کے والدین خرچ کریں گے، والدہ کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا۔ تو پیدا ہوتے ہی بچوں کا وظیفہ، اور سنیں یہ بچہ 1.5-2 برس کا ہو گیا، 2 برس میکسیمم ہے دودھ پلانے کی مدت کے اعتبار سے، 1.5 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، 1.25 سال میں چھوٹتا ہے، میکسیمم 2 سال میں چھوٹتا ہے۔ اب وظیفہ بڑھ جائے گا، کیوں؟ اب یہ سے ماں کا دودھ نہیں پی رہا، وہ تو ختم ہو گیا معاملہ، اب یہ روٹی بھی کھائے گا، کچھ اور بھی کھائے گا، تو لیٹ سے پہلے 100 روپیہ تھا، وہ 300 روپے ہو جائے گا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو بچوں کا وظیفہ بھی، اور بچوں کا وظیفہ گریجولی بڑھنے والی بات، 2 سال سے پہلے جب دودھ پی رہا ہے تو وظیفہ کم ہوگا، جب 2 سال کا ہو جائے گا تو وظیفہ بڑھ جائے گا۔ اس قدر مائکرو لیول پر یہ فیسیلیٹیشن کا معاملہ اور الاؤنسز کی پروویژن کا معاملہ یہ ریاست کی سطح پر
آج ہم مغربی معاشروں میں کچھ کو دیکھ کر، اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھ کر، ڈنمارک اور سویڈن وغیرہ کو، ناروے وغیرہ کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، صاحب بڑا ویلفیئر کا کام ہے، یہ ہیریٹیج ہمارا تھا اور ہے، یہ ورثہ ہمارا تھا اور ہے، یہ ہم نے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا، مگر they are saying they are following عمر's law، وہ کہتے ہیں عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوانین کو فالو کر رہے ہیں، اور آج ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کس قدر الٹے لٹکے میں ہم لوگ اپنی اصل کو چھوڑ کر اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس سسٹم اچھا ہے، ان کی سسٹم اچھے نہیں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روشنی لے کر انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کر مرعوب ہو کر ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال وظائف اطفال کا معاملہ، چھوٹے بچوں کے وظیفے تک ریاست کی سطح پر یہ الاؤنسز فار دا چلڈرن یہ بھی مقرر کیے گئے۔ چنانچہ اگلی بات، 8واں نقطہ آج کی ترتیب میں وہ ہے مسافر خانے۔ لکھا ہے کہ شاہراہوں پر مسافروں کے لیے آرام کے لیے سرائے اور مسافر خانے تعمیر کروائے۔ سبحان اللہ، یہ سفر چلتے تھے نا، اور 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ اگر ہو تو کتنے لمبے پیمانے پر طویل سفر ہوا کرتے ہوں گے، تو مسافروں کے لیے آرام کا موقع ہے، سرائے خانہ ہو، مسافر خانہ ہو، کچھ وہ آرام کر لیں۔ آج کل ہم ہائی ویز پہ دیکھتے ہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ ایک اسٹاپ اوور کے لیے جگہ آ جاتی ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ ریاست کی سطح پر کہاں سے آیا؟ یہ ریاست کی سطح پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آیا۔ یہ اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہمیں اپنے دور میں اپنی سسٹمز کو ڈیولپ کرنے یا بہتر کرنے، امپروو کرنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ 2 باتیں مکمل ہوئی، آج 3 باتوں کے تحت کل 12 باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ پہلی بات کیا تھی؟ عسکری دفاعی اولیات۔ دوسری بات کیا تھی؟ عدالتی اور سماجی اولیات۔ اب تیسری اور آخری بات ہے، اور وہ ہے مذہبی اور تعلیمی اولیات۔ اولیات اگین وہی بات، اول یہ باتیں وہ ہیں جو سیدنا عمر نے رائج فرمائی ریاست کی سطح پر طرز حکمرانی کے تسلسل میں۔ آئیے آخری حصہ گفتگو کا، مذہبی اور تعلیمی اولیات سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کی تعلیم پر وظیفہ، پہلے بھی ایک بات آئی تھی، آج ایک اور بات آ رہی۔ قرآن کریم پڑھانے والے اساتذہ کے لیے سرکاری وظائف اور تنخواہیں مقرر کی، ریاست کا کام ہے۔ جیسے ریاست نے اسکول بنانے، کالج، یونیورسٹی، عصری علوم کے لیے، تو ریاست نے مساجد بھی تعمیر کرنی ہے، مدارس بھی بنانے، مکاتب بھی بنانے، اساتذہ کے وظائف بھی دینے۔ یہ تو آج ہمارا مسئلہ ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں بنانی پڑ رہی ہیں، مدرسے بھی ہمیں بنانے پڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ریاست والوں کی ترجیحات میں کام نہیں ہے، تو یہ ریاست والوں کو اللہ پوچھے گا، بھائی اللہ پوچھے گا تمہیں اختیار ملا تم نے کیا کیا، تمہیں اقتدار ملا تم نے کیا کیا۔ سیدنا عمر تو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن حکیم کی تعلیم، قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے مکاتب کا معاملہ، مدارس کا معاملہ، پھر ان کے معلمین کی تنخواہیں، منتظمین کی تنخواہیں، پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایکسٹرنل ایگزامینیشن ہوتے تھے، ایکسٹرنل انویجیلیٹر آتے تھے، ایکسٹرنل ایگزامینرز آتے تھے، ان کا وظیفہ، یہ سارا تعلیم کا انتظام یہ ریاست کے بیت المال سے چلتا تھا۔ بہرحال قرآن کریم کی تعلیم پر وظیفہ، قرآن کریم پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں اور ان کے وظائف کو سرکاری طور پر مقرر کیا۔ فرسٹ ٹائم ریاست کی سطح پر یہ کام سیدنا عمر نے کیا رضی اللہ عنہ۔ اگلی بات، 10ویں بات ہے آج کی ترتیب کے اعتبار سے، اذان فجر میں ایک اضافہ، اور وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم کی کلمات کو اذان فجر میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ یہ سیدنا عمر کے دور میں ہوا رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ تو ان کی تو اتھارٹی ہے، اس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد شریف میں روایت ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور ہاں، ایسے فیصلے جب بھی سیدنا عمر نے فرمایا، خواہ وہ تراویح کا معاملہ ہے یا ادروائز، یا پھر یہ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں، یہ سب کام انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے کیے، اور مشورے کے بارے میں پہلے بھی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ہاں، اس کا ترجمہ یاد ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ آج ہماری عظیم اکثر سوئی پڑی ہوتی ہے، عشاء کی 4 صفوں والے بھی کم ہو کر 1 صف رہ جاتی فجر میں، تو پکارتے ہیں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، او نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ نہ النوم خیر من الصلاۃ، نیند نماز سے بہتر، ہم سوئے پڑے رہتے ہیں، استغفر اللہ۔ مگر ان الفاظ کا اضافہ سیدنا عمر کے دور میں ہوا رضی اللہ عنہ۔ نمبر 11، شراب کی سزا، اور تو سزائیں شریعت میں مقرر شدہ ہیں، چوری کے بارے میں، ڈاکو کے بارے میں، قاتل کے بارے میں، اور زنا کے بارے میں، اینڈ سو آن۔
لیکن شراب کی سزا، شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی صحابہ کرام کے مشورے سے، 80 درے کہیں یا کوڑے کہیں، یہ اسٹکس تفصیل ہے اس میں، یہ 80 کوڑوں کی سزا شراب پینے والوں کے لیے سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے مشورے سے طے فرمائی۔ یہ بھی اولیات عمر میں شامل رضی اللہ عنہ۔ اور 12ویں بات، آخری بات آج کی ترتیب کے اعتبار سے، وہ ہے مساجد میں روشنی۔ مساجد کی تعمیر بھی خلافت کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری، اور وہاں کی یوٹیلیٹیز کے بل بھی ریاست خود بیئر کرے گی۔ یہ سیدنا عمر کے دور میں تھا۔ آخری بات، 12ویں بات، مساجد میں روشنی، مساجد میں رات کے وقت چراغوں اور روشنی کا باقاعدہ انتظام کروایا، اور یہ ریاست کی سطح پر تھا۔ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی یوٹیلیٹیز کا معاملہ، سہولیات کا معاملہ اور ان کو آباد رکھنے کا معاملہ، یہ ریاست کی سطح پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آغاز کیا۔ تو ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم نے 3 گوشوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور مین ٹائٹل آج ہمارا تھا اولیات عمر، یعنی سیدنا عمر نے جو فرسٹ ٹائم کام کی ریاست کی سطح پر ہسٹری میں، یہ اولیات عمر کہلاتے ہیں۔ ہم نے بات کی عسکری و دفاعی اولیات کے حوالے سے، ہم نے بات کی عدالتی و سماجی اولیات کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی مذہبی اور تعلیمی اولیات کے اعتبار سے۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بس 20 منٹ کا پروگرام کیوں ٹی وی پر نشر ہو جائے، بیان کرنے والا تیاری کر کے بیان کر دے، باقی ہم سن لیں، اس کے بعد اگلا پروگرام دیکھ لیں گے۔ نہیں، اس سب کا مقصد یہ کہ یادیں تازہ ہوں، اور کیا سسٹم سے ہمارے پاس نظام خلافت خلفائے راشدین کے دور میں کتنا اسٹرانگ تھا، اور کتنا ملٹیپل ڈائمینشنس میں وہ کام کرتا تھا، اور کیسے کیسے سسٹم اور انفراسٹرکچر ہمیں اویلیبل ہوئے نظام خلافت کے ذریعے، جس کے لیے آج دنیا ترس رہی ہے، اور یہ کاندھے ہمارے ہیں جن پر یہ ذمہ داری ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، بالخصوص مسلمان حکمرانوں کو توفیق دی کہ وہ غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کریں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اتنا عمدہ طرز حکمرانی عطا کی، جو غیر فالو کر کے دنیا کی بظاہر کامیابی لے رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی کو فالو کرنے، ہمارے حکمرانوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔